ہم اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو ہم سارا وقت اب پھر جا کے پھنس جائیں گے IMF کے ساتھ. جیسے اکانومی بڑھنی شروع ہوگی, جس طرح ہوا پریشر پڑنا شروع ہو جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر, اور وہ اس کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑ جائے گا, پھر جانا پڑے گا IMF کے پاس. تو ہم اس سے نکلنے کے لیے ایک پورا اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری اور ساری کوشش اب کر رہے ہیں آگے سے یہ باٹل نیک نہ آئے کرنٹ اکاؤنٹ کا. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو. اور آپ نے یہ خان صاحب کا شارٹ بھی سنا, تو کیا ہم ایک ایسی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی یا ہم اسی وشیس سرکل میں پھنسے رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب. جی, وزیر اعظم نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب تک ہم اپنے ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے تو ہمارے پر ڈالر کی ہمیشہ کمی رہے گی اور ہم اسی طریقے سے IMF میں جاتے رہیں گے. تو بات تو بالکل صحیح کی ہے انہوں نے, اور کوشش بھی کی جا رہی ہے. کچھ ابھی ایکسپورٹس کی اسٹریٹجی وغیرہ کچھ بنائی بھی گئی ہے اسی حوالے سے. اب کتنی اس میں کامیابی ہوتی ہے یہ دیکھا جائے گا. لیکن دیکھیں, ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ہمیں کچھ اقدامات بھی تو کرنے چاہیے نا. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹس بڑھانا ہے تو آپ کے پاس کچھ پروڈکشن ہونی چاہیے ان چیزوں کی جو آپ دنیا میں ایکسپورٹ کریں گے. تو اس ایکسپورٹ بڑھانے کے ضروری ہے کہ آپ کی انڈسٹریز چل پڑے. انڈسٹریز جو ہے, جو ہماری میجر انڈسٹریز ہے وہ چل پڑے اور اس میں گروتھ آنا شروع ہو تاکہ ہمارے پاس سرپلس ہو جو ہم باہر بیچ سکیں دنیا کو. دوسری چیز ہے کہ جو بھی چیز ہم بیچیں باہر میں اس کی پرائس رائٹ ہونی چاہیے. یعنی کہ پاکستان کی انڈسٹریز جو ہے وہ کمپٹیٹیو ہونی چاہیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو اگر ہم اس طریقے سے بجلی کے اور گیس کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں اور ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلویشن کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے ٹیکسوں کے انبار اگر لگاتے رہیں گے تو ہماری انڈسٹریز جو ہے وہ کیسے کمپیٹ کرے گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو اگر ہمارے پاس کوئی چیز بھی موجود ہے ہم اس کو بیچنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہماری انڈسٹری کمپیٹ نہیں کر پائے گی. تو اس لیے اپنے کمپٹیٹیونیس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی. تیسری چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس چیزیں بھی موجود ہیں, ہماری پرائس بھی رائٹ ہے, تو کیا کوالٹی بھی صحیح ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جہاں ہم بیچ رہے ہیں؟ تو وہ اپنی کوالٹی کی طرف, کوالٹی آف جو پروڈکشن ہے اس کی طرف توجہ دینی ہوگی. اور اس کے علاوہ پھر ہمیں مارکیٹنگ کی طرف توجہ دینی ہوگی. وہاں ہمیں مارکیٹ کی جو ہے تلاش کرنے ہیں. ہمارے پاس تو چند تو مارکیٹ ہے, US ہے, یورپین یونین ہے اور چند یہ ملک ہیں. بہت نیرو مارجن ہے ہمارا اور نیرو پروڈکٹ بھی ہے. ہم 3 4 5 آئٹم ہی بیچتے ہیں دنیا میں. وہ کب تک دنیا وہ آئٹم ٹیکسٹائل خریدتی رہے گی؟ تو اس لیے ہمیں اپنے پروڈکشن کو بھی ڈائیورسیفائی کرنی ہوگی. ہمیں ہائی ویلیو ایڈڈ آئٹم کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں اپنے مارکیٹنگ کو بہتر کرنا ہوگا, اپنے ایمبیسیز کو فعال بنانا ہوگا. ایمبیسڈر کی جو پرفارمنس ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس نے پاکستان کے آئٹمز کے لیے, پاکستانی پروڈکٹ کے لیے کتنی مارکیٹ اس نے جنریٹ کی ہے باہر میں جہاں جہاں وہ پوسٹڈ رہا ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں کرنی ہوگی. ہمارے ایمبیسیز کو اسٹرینتھن بھی کرنا ہوگا. تو یہ انٹینشن پرائم منسٹر کا بالکل صحیح ہے, لیکن کچھ جو میں نے اقدامات بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش اور دعویٰ تو اپنی جگہ رہا کہ ایکسپورٹ اتنی بڑھائیں گے کہ IMF سے نکل سکے. جو ملک میں بجلی کی پرائز ہے, گیس کی پرائز ہے, جو انڈسٹری بڑی بڑی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کتنے عرصے تک وزیر اعظم صاحب اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا ہم مارکیٹ میں اتنی کمپٹیشن کر پائیں گے اس مہنگائی بجلی اور گیس کے دور میں؟ یہی تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم چیزیں پیدا بھی کر لیں اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہو, لیکن ہم اگر انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کمپیٹ نہ کر پائیں کیونکہ ہمارے یہاں ملک میں کاسٹ آف پروڈکشن اگر بڑھ گیا ہے تو کیسے ہماری انڈسٹریز. تو یہ میرا ڈاکٹر صاحب میں سوال آسان کر دیتا ہوں, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت ان پالیسیوں پر کام کر رہی ہے جس سے ہم بہت جلد IMF سے نجات حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں, کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ میں گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوں. لیکن IMF میں اگر ہم دوبارہ اگر گئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بہت دیر ہو جائے گی پاکستان کے لیے پھر نکلنا. ہم بہت زخموں سے پہلے ہی چور ہو چکے ہیں. اب مزید ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم IMF میں جائیں. اس لیے فیصلہ کرنا ہوگا پرائم منسٹر کو. میرے خیال میں پرائم منسٹر اسی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ دیر از نو مور IMF پروگرام.
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے اندر میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ناراضگی ہے IMF سے بھی کہ اب ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. لیکن پاکستان میں خاص کر اسلام آباد میں ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے IMF کا. وہ دھڑا دھڑ بہت سارے جو ریٹائریز ہیں ورلڈ بینک, ADB اور IMF, ان قسم کے جو ریٹائریز ہیں یا جو بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں جاب کر چکے ہیں, ان کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان جائے. تو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کے پروگرام پہ آ کے ایسی کہانی سنانی ہے کہ بس اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے جب تک ہم IMF میں نہیں ڈاکٹر صاحب جائیں گے. معافی چاہتا ہوں, وزیر اعظم صاحب نے تو اندیا دیا کہ نہ حالات ہوئے تو ہمیں پھر IMF کے پاس جانا پڑ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر ذرا گریجولی موو کریں گے اس ڈائریکشن میں. ابھی شاید وہ نہیں کہنا چاہتے ہیں اتنا کھل کر, لیکن یہ ہے کہ اندازہ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی باتیں ہوں تو یہ ایک ریئلائزیشن تو ہے کہ ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے, ہم ڈالر بڑھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, ڈالر کی ارننگ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر میں بھی یہ بھی کہوں گا کہ ڈالر کی ارننگ بڑھانا بالکل ٹھیک ہے, لیکن کوئی ڈالر سیو بھی کرنی چاہیے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جس طرح کی چیزیں ہم اشرافیہ کے لیے امپورٹ کی جا رہی ہے اس ملک میں, کیا یہ زیب دیتا ہے پاکستان کو؟ جو ڈالر کے لیے ترس رہا ہو اس ملک کے اشرافیہ 4000 cc 5000 cc کے 7 کروڑ 8 کروڑ کی گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہوں, یہ زیب دیتا ہے؟ اس کے لیے حکومت ڈالر جیب سے دے رہی ہے, مانگ کر دوسری جگہ سے لاتی ہے, اس اشرافیہ کے لیے ڈالر دے رہی ہے. کیا یہ زیب دیتا ہے کہ کتے بلی کے کھانے اور شیمپو جو ہے وہ منگایا جائے باہر سے اشرافیہ کے لیے؟ تو یہ اس کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی. اے ڈالر سیو از ڈالر ارن. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیلز میں بتایا ایکسپورٹس میں. میں سمجھتا ہوں ایک ایریا جس میں کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, جس پہ میں چاہوں آپ کرٹیسائز کریں. آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کی. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں سکلز کے اور ایجوکیشن کے, پاکستان کا کہیں پہ نام نہیں ہے. میں ریسنٹلی ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو یونیورسٹی ہیں ان میں ریسرچ نام کی چیز نہیں. جو کوالٹی آف ہیومن ہم پیدا کر رہے ہیں, جس نے چیزیں بنا کے دنیا کو بیچنی ہے, وہی دنیا میں سب سٹینڈرڈ ہے. تو اگر آپ نے ایکسپورٹ بنانی ہے, جتنے ہم ایجوکیشن پہ پیسے لگاتے ہیں, جو ہم لوگوں کی صحت کے ساتھ کر رہے ہیں, تو ہم وہ لوگ پیدا کریں گے پہلے جو آگے برآمدات بڑھے گا. میرا پوائنٹ بیسیکلی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کو کس طرح آپ اگنور کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو انکریز دی ایکسپورٹس. نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ کو کوئی بھی ملک اگنور نہیں کر سکتا ہے. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا آئیلینڈ آف ایکسلنس موجود ہے. یہی پاکستان کے ہی یونیورسٹی سے نکلے ہوئے لڑکے جو ہیں وہ آج نیوکلیر ویپنز بھی بنا رہے ہیں, نیوکلیر میزائل بھی بنا رہے ہیں, روز تجربہ بھی کرتے ہیں, اور دنیا میں ہم جہاز بنانے والے چند ملکوں میں شامل ہو گئے ہیں. یہی پاکستانی لوگ ہیں نا, ہم میں سے ہی نکلے ہیں یہ لوگ, اسی یونیورسٹی سے پڑھ کے ہی نکلے ہیں. تو کچھ ایسے ایکسلنس تو موجود ہیں, لیکن اس کو براڈ کرنا ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ میں خود ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہوں, لیکن جب میں دوسرے پاکستان کے باقی یونیورسٹیز کو دیکھتا ہوں, کوالٹی بہت خراب ہے, بہت خراب ہے. وی آر پروڈیوسنگ انامپلائیبل گریجویٹس. ہمیں کوالٹی کی طرف توجہ دینی ہوگی. ہم نے پاگلوں کی طرح گلی کوچوں میں یونیورسٹی کھول دی ہے, وہ پہاڑوں میں کھول دیا, ریگستانوں میں کھول دیا, دریاؤں کے کونے میں کھول دیا, ہر طرف یونیورسٹی کھول دی ہم نے. وہ پڑھانے والے کہاں سے ہوں گے؟ تو آپ ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے لوگوں کو لا رہے ہیں. تو جو پڑھانے والوں کی کوالٹی اگر اچھی نہیں ہوگی تو اچھے گریجویٹ کہاں سے نکلیں گے؟ دیکھیں یونیورسٹی کیا ہے, یہ نالج فیکٹری ہے, اور ہم سب جو پڑھا رہے ہیں یہ نالج ورکر ہیں. اگر ہماری کوالٹی خراب ہو جائے گی, نالج ورکر کی کوالٹی خراب ہوگی, تو نالج جو وہ پروڈیوس کرے گا اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ تو کچھ ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ایک بات کی, بہت آپ نے صحیح بات کی, مگر میں ایک آپ کی خاص بات جو چند لمحے پہلے آپ نے کہی, ایکو کی بات کی کہ ایک ایکو آتی ہے, یا جسے آپ نیو کلونیلزم کہتے ہیں. بنیادی طور پر تو پولیٹیکل ڈیسیژنز چاہیے اس یوک کو, اس بیڑی کو توڑنے کے لیے. تو اس لابی کا ہم کیا کریں گے جو ہمیں غلامی کی طرف دھکیلتی ہے, اور ہمارا جو بھی حکمران آتا ہے وہ ان کے چکمے میں آ جاتا ہے؟ اس کی کوئی ریمیڈی ہے؟ بھائی صاحب 1988 سے اور آج تک 33 سال ہو گئے نا, بارنگ 4 ایئرس
2004 to 2008 जब हम IMF से बाहर थे। बाकी तमाम 33 साल आप लगा लें, हम IMF के अंदर ही हैं। यही इकोसिस्टम जो है, जिसको मैं इकोसिस्टम कहता हूँ IMF का, ये घेर के ले जाता है, प्राइम मिनिस्टर को भी ले जाता है, बाकियों को भी इस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए से वो किताबी बातें शुरू कर देंगे। ये एक न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर है जिसको ये उनके प्रचार करना शुरू करते हैं कि बस इसके बगैर तो जिंदगी है ही नहीं हमारी। उधर हम भूल जाते हैं कि IMF में देयर आर 190 कंट्रीज हु आर मेंबर ऑफ द IMF। तो क्या सब के सब IMF के पास जाते हैं? हम जैसे चंद जो निकम्मे मुल्क हैं जहाँ पर इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है, वो जाते हैं IMF में।